Assalamu alaikum. My name is Sipriya Wala and I am a foundation level student at Rehan School Lahore campus, batch 5. And today we conduct an interview with Malaika Confidence Wali. So, hi Malaika, how are you? जी मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मलाइका कहते हैं सबसे पहले तो आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो आपको जानते हैं वो आपको जान सकें और जो आपको नहीं जानते वो आपको नहीं जान सकें। Okay. So, Assalamu alaikum everyone. My name is Malaika Confidence Wali. I'm a student at Rehan School Lahore campus, foundation level, batch 5. And my age is 12 years old. And today I'm here with Zakiya Wala. ओके तो मलाइका आप मेरे क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं? जी आप स्टार्ट करें। जी मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको रेहान स्कूल के बारे में पता कैसे चला और आपका रेहान स्कूल ज्वाइन करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? मुझे रेहान स्कूल का पता फेसबुक से चला था और मेरे पेरेंट्स ने इन्फॉर्म किया था। और रेहान स्कूल में ज्वाइन करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने कभी भी कोई ऐसा स्कूल नहीं देखा जो कि एआई के ऊपर हो या एआई के मतलब के मुताबिक हो और वहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो कि हमारे फ्यूचर में काम आए। नॉर्मल स्कूल्स में जैसे जो चीज़ें बताई जाती हैं वो हमारी नॉर्मल डेज में काम नहीं आती। तो हम स्कूल ज्वाइन करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि मतलब कि नॉर्मल स्कूल में हमें एजुकेशन के बारे में बताया तो जाता है लेकिन वो सिर्फ हमारी मालूमात के लिए होता है। हमें ज़्यादातर उसमें ये नहीं बताया जाता कि अब फ्यूचर में हमारा मतलब क्या होगा या हमें क्या करना पड़ेगा फ्यूचर में या किस चीज़ का मतलब सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें नहीं बताई जाती, रेहान स्कूल में चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह यही थी रेहान स्कूल ज्वाइन करने की। ओके तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि कहते हैं आपने अपने नेम के साथ कहते हैं जो वाली लगाया हुआ है ये कॉन्फिडेंस वाली ही क्यों है? कोई और ये वाला तो नहीं था? काफ़ी सारे थे, मुझे जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगी मैं तो वही चीज़ करूँगी। हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। मेरी जो चॉइस थी मैंने उस चॉइस के हिसाब से रखा। और वैसे भी रेहान स्कूल में आने से पहले मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और रेहान स्कूल में आके मेरे में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया। तो जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी मैंने वही किया अपने माइंड सेट के हिसाब से। ओके तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप क्या कहते हैं आपकी क्या कहते हैं उसे आप पुराने पहले जहाँ पे पढ़ती थी उस स्कूल का नेम क्या था और आपको अपना वो वाला स्कूल ज़्यादा अच्छा लगा और ये या फिर ये वाला स्कूल रेहान स्कूल ज़्यादा अच्छा लगा? स्कूल्स में दोनों मेरे बहुत अच्छे स्कूल्स थे। दूसरा स्कूल भी अच्छा था और ये वाला भी। पहला स्कूल मेरा अमेरिकन स्कूल था, अमेरिकन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल्स। और प्रेफर मैं दोनों भी करूँगी, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सही नहीं है, सही है, दोनों ही अच्छे हैं। क्या उससे हाँ स्कूल में थोड़ी ज़्यादा मतलब कि एजुकेशन और तालीमात दी जाती हैं जो कि नॉर्मल स्कूल्स में इतनी नहीं दी जाती। और प्रेफर मैं दोनों को ही करूँगी क्योंकि मुझे पिछले स्कूल से मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे, उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजरा तो इसलिए मैं उसको भी नहीं भूल सकती। और हाँ स्कूल में भी मेरा काफ़ी फ्रेंड्स हैं, काफ़ी अच्छा टाइम जा रहा है। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो चुके हैं मुझे रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए। ओके तो आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितनी देर हो गई है और आपने इस टाइम में इस देर में क्या क्या किया, क्या क्या सीखा आपने और आपने क्या कहते हैं मैंने यहाँ पे रेहान क्या क्या स्कूल सीखा? मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए बहुत 3 मंथ्स हो गए हैं और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, मेरे कॉन्फिडेंस भी आ गया और मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी जैसे कोडिंग के टास्क और सॉन्ग के टास्क, सॉन्ग कैसे बनाते हैं और कैमरा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, इंटरव्यूज़ कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं और ऐसी क्लास को कैसे करते हैं, स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने। और मैंने इंटरव्यू के टास्क भी सीखे हैं, मैंने कोडिंग के टास्क भी सीखे हैं, मैंने कॉल आने से बात करना सीखा है। ऐसे बहुत से और टास्क हैं जो मैंने सीखे। ओके तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने यानी क्या कहते हैं आपने बताया कि आपने बहुत कुछ सीखा तो आप क्या मुझे थोड़ी सी गाइडेंस दे सकती हैं
अबाउट हर एक चीज़ की थोड़ी थोड़ी सी, जैसे कैनवा पोस्ट हो गया। अब आप ये कैसे करती हैं? जैसे हमारा कहना कुछ तो कोई टास्क है, हमें वो एक स्टेटमेंट देते हैं, मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देते हैं। आप उसको मतलब कि चैट जीपीटी को दें, उसको अपना डिस्क्रिप्शन में हैशटैग भी ले लें, ठीक है। लेकिन आपने उसको ऐसे नहीं करना कि आप बस उसको आगे दे दें, उसको आपने रीड भी करना होता है, ठीक है। जब आप रीड करेंगे तो आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा और आपको पढ़ने में भी पता लगेगा कि कैसे पढ़ना है और कैसे होता है ये, वरना आप खुद भी डम होते जाएंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, कैनवा पोस्ट पे जाना है, आई मीन कैनवा पे जाना है। वहाँ पे टेम्पलेट्स में जाके आपने वहाँ से एक पिक्चर सेलेक्ट करनी है, अपने फेवरेट कोई अच्छा टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर सारा कॉपी पेस्ट कर देना है जो आपका स्टेटमेंट है। और उसके बाद हाँ स्कूल का लोगो लेना है, वो अपने साइट पे लगाना है। उसके बाद आपने उस इमेज को डाउनलोड करना है, फिर आपने फेसबुक पर जाना है, कैनवा जो हमने इमेज बनाई है, एडिट किया जो हमने इमेज, वो लगानी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन हैशटैग कॉपी करके वो लगाना है, अपना नेम डेट और रोल नंबर टास्क नंबर लिखना है। और उसके बाद आपने उसको पब्लिक करके, और कुछ टीचर्स होती हैं जिनको आपने टैग करना होता है, और उसके बाद आपने उसको पोस्ट करना है। ऐसे ही फेसबुक पर भी करना है, यूट्यूब पर भी करना है, और लिंक्डइन पर भी करना ओके, तो इसके बाद आपने बताया कि जैसे कोल माया होता है, तो कोल माया हम कैसे कर सकते हैं? उसके है। लिए कोड क्या माया क्या का करना मुझे है? इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने अपने सारे टास्क कैनवा से किए थे। और आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? कोड माया मीन्स सेसिमी वाला टास्क। आप सेसमी वाला टास्क बोले ना। तो सेसमी वाला टास्क हमने कुछ इस तरह करना होता है कि आप स्ट्रीम यार्ड पे जाएं, उसको ओपन करें, रिकॉर्डिंग अपनी क्लास स्टार्ट करें, अपने आप को एड टू स्टिच करें। उसके बाद आप कॉल एनी के पास जाएं, उनसे कहें कि मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए, इतने मिनट्स का चाहिए, और इंग्लिश में उर्दू में चाहिए, और ये टॉपिक है, अब मैं क्वेश्चन करूँगी, आप आंसर दे दें। तो आपको ओके जब कह देगी, आप उसको एड टू स्टेज कर लें, ठीक है। अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें, उससे क्वेश्चंस करें, आपको आंसर देगी, ठीक है। जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, आई मीन जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, आप वीडियो एंड कर दें, और बस। आगे वैसे ही जैसे हर एक टास्क करते हैं। तो इसके जी अलावा आपने बताया जैसे कि आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रही हैं, तो मैंने तो 3 से 4 ही इंटरव्यू किए हैं, ना मैंने ज़्यादा दिए हैं ना मैंने ज़्यादा लिए हैं। इसलिए मुझे इंटरव्यू के बारे में इतनी कोई थोड़ी दिक्कतें आता नहीं है कैसे करना है। इतना मेरे अंदर अभी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इंटरव्यू करने का, थोड़ा बहुत है लेकिन ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं है। और क्या कहते हैं, मुझे इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी यानी इतना मालूम नहीं है। तो आप ये बता सकती हैं कि इसमें हम कैसे क्वेश्चन हैं जो नहीं कर सकते? कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो हम नहीं कर सकते? कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको मतलब ये करना टीचर्स वगैरह ने मना किया हुआ है, मतलब कि जैसे भी आपकी स्टार्टिंग है, मेरी भी काफ़ी हद तक स्टार्टिंग है, मैंने भी अभी कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन मिस ने मना किया कुछ क्वेश्चन करने से आपकी डेली लाइफ के मुतालिक, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के मुतालिक, और आपकी मतलब कि वो चीज़ें जो आपको अच्छी ना लगे या फिर जो आपको बुरा लगे, उन क्वेश्चन के बारे में सारे क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। ओके, तो यानी इंटरव्यू के में आप रेहान स्कूल के बारे में और क्या कहते हैं आपको रेहान स्कूल जी, में आप कैसा रेहान लगा स्कूल ये के पूछ बारे में सकते हैं? पूछ सकते हैं, ठीक है। आप रूटीन के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप ड्रीम्स के बारे में पूछ सकते हैं, आप डेली लाइफ के कामों के बारे में पूछ सकते हैं, और आप उसके लिए पूछ सकते हैं कि आपके कैसे टास्क हो गए, ठीक है, और आपको कितना टाइम हो गया रेहान स्कूल में, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पुराने स्कूल के मुतालिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ऐसी चीज़ें ओके, ए के बारे में तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो टास्क हम चैट जीपीटी से करवाते हैं, जो टास्क यानी स्टोरी पोस्ट जो होता है, तो वो कैसे करते हैं? और सबसे पहले क्या कहते हैं उसमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें डालनी होती हैं? कौन से टास्क? जो हम स्टोरी पोस्ट वगैरह करते हैं वो। जी, स्टोरी पोस्ट और कैनवा पोस्ट आप अपने सीसीएन के पोर्टल पे जाएं, वहाँ से आप अपनी देखें कि क्या स्टेटमेंट है। जब आप वो स्टेटमेंट रीड करेंगे,
پہ آپ کو پتہ لگے گا. آپ اس کو کاپی کریں, آپ چیٹ جی پی ٹی کے پاس لے کر جائیں. چیٹ جی پی ٹی آپ کو اس سے کہیں آپ مجھے امیج بنا دے اس کی, آپ کو ایک امیج بنا دے گی. آپ اس امیج کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اسے کہیں مجھے اس کا ڈسکرپشن اور ہیش ٹیگ دے دو. آپ کو ڈسکرپشن اور ہیش ٹیگ دے دے گی. تو آپ اس کو اسٹوری پوسٹ میں ہوتا ہے اسٹوری اور ہیش ٹیگ, ٹھیک ہے, لیکن کینوا پوسٹ میں ہوتا ہے ڈسکرپشن اور ہیش ٹیگ. بس یہ دو ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر آپ اسٹوری پوسٹ کر رہے ہیں تو آپ اسے کہیں اسٹوری دے دو اور ہیش ٹیگ دے دو. آپ کو دونوں چیزیں دے دے گی. اور آپ نے کیا کرنا ہے, وہاں پہ اسی سے وہاں پہ چلے جائیں, لنکڈن پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, کہیں بھی چلے جائیں. وہاں پہ آپ جا کے اس کو پیسٹ کریں, ڈسکرپشن ہیش ٹیگ کو, امیج رکھیں وہاں پہ, اور نیم ڈیٹ ڈال کے آپ اس کو پوسٹ کر دیں تینوں جگہ پہ. کینوا پوسٹ بھی اوکے ایسی ہے, بس اسٹوری کی جگہ ڈسکرپشن لینا ہوتا ہے. اوکے اوکے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کی یعنی ڈیلی روٹین کیا ہے, آپ ڈیلی روٹین میں کیا کرتی ہیں؟ جی میری ڈیلی روٹین کچھ اتنی خاص نہیں ہے. میں صبح اٹھتی ہوں, اپنی کلاس لیتی ہوں, پھر میں کچھ کام کرتی ہوں, کچھ انٹرویو وغیرہ کرتی ہوں. اس کے بعد میں ناشتہ کرتی ہوں. اس کے بعد میں سپارے کا ٹائم ہوتا ہے, میں قرآن پڑھنے چلی جاتی ہوں. وہاں سے آتی ہوں تو مطلب گھر کا کوئی مطلب میرا خود کا کوئی کام ہوتا ہے یا پھر کوئی مصروفیات ہوتی ہیں میری, تو میں ان کو دیکھتی ہوں. اور اس کے بعد میرے پاس جو فری ٹائم ہوتا ہے اس میں میں اپنے ٹاسک کرتی ہوں, اور پھر میں ڈنر کر کے سو جاتی ہوں. اوکے. تو میرے نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ کچھ ایسی تھنگس نہیں پوچھنی جو کہ کہتے ہیں ریحان اسکول کے متعلق نہ ہو, کیا کہتے ہیں, یعنی آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کو کیا کیا برا لگتا ہے. لیکن میں اگر آپ سے یہ کوشچن کروں کہ آپ کو ریحان اسکول میں کچھ ایسا برا لگتا ہو اور کچھ اچھا لگتا ہو ایسا, تو آپ کیا اس کا آنسر مجھے کر اور سکتی ہاں, ہیں؟ اسکول میں زیادہ تر چیزیں اچھی ہیں, کچھ ایسا برا ہے نہیں. اور مجھے بھی ایسا کچھ اتنا برا نہیں لگتا. ویسے مطلب میں تو ابھی نیو ہی ہوں یہاں اسکول میں, 2 to 3 months ہوئے ہیں. میں 1 month اور فزیکلی گئی ہوں, اور 2 month مجھے ویکیشنس کی آف ہے, تو اسی لیے میں نہیں گئی. تو ویسے مجھے ریحان اسکول بہت اچھا لگتا ہے. اس میں کوئی بھی مجھے کوئی غلطی یا پھر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ مجھے بری لگتی ہو. اوکے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کو اس میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے ریحان اسکول میں, کچھ ایسا جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو؟ ریحان اسکول میں زیادہ تر سب کچھ اچھا ہے. جیسے کہ آپ کو ایجوکیشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے, آپ کو اسکول کی صفائی بھی کروائی جاتی ہے, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ نے اپنی جگہ کو کچھ صاف کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی اور آ کے نہیں کرتا. اور آپ کو میڈیٹیشن بھی کروائی جاتی ہے ریلیکسیشن کے لیے, اور بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ریحان اسکول میں اچھی ہیں. اوکے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جب ریحان اسکول فرسٹ ٹائم آئی تھی تو آپ کو فرسٹ ڈے یہ اسکول کیسا لگا جب آپ نے اس کا وزٹ کیا, تو جب آپ کو میں یہ فرسٹ اسکول ٹائم کیسا ریحان لگا اسکول یہاں؟ میں جب فرسٹ ٹائم ریحان اسکول میں آئی تھی, مجھے کوئی اتنی انفارمیشن تھی نہیں. میں بس فرسٹ ٹائم آئی تھی, بس وزٹ کرنے آئی تھی, مجھے اتنا کچھ پتہ نہیں تھا. لیکن جب میں نے دیکھا مجھے سب کچھ کافی انٹرسٹنگ لگا, کافی اچھا لگا. کیا اس کے بعد میں نے اس کے پہ ریسرچ بھی کی, تو میں فل کانفیڈنٹ ہو گئی کہ اسکول اچھا ہے. پھر میں نے اسکول میں ایڈمیشن بھی لے لیا. اوکے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کی فیوریٹ جو ہے وہ کیا ہے, آپ کے فیوریٹ ٹیچر کون سی ہیں اپنے اسکول میں؟ ہاں, آپ کو اسکول کوئی میں ایسی ابھی تو ٹیچر لاہور کیمپس میں جاتی ہوں. وہاں پہ کچھ اتنی زیادہ ٹیچرس نہیں ہیں, ٹیچر زیادہ تر ہیں لیکن وہ ٹیچر ٹریننگ کے اوپر ہے. اور ویسے ایک ٹیچر ہے مس فاطمہ, وہ بھی اچھی ہیں, اور میری آن لائن ٹیچر بھی کا نام بھی مس فاطمہ ہی ہے, تو وہ بھی بہت اچھی ہیں. اور باقی ٹیچرس جو ہیں وہ ٹیچر ٹریننگ کے اوپر ہیں. اوکے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ بتایا آپ کو 3 months ہو گئے ریحان اسکول جوائن کیے ہوئے, تو آپ کو ان 3 months میں ایسا کچھ خاص لگا ہو, آپ کی کوئی اچیومنٹ ہو ان 3 months میں؟ نارمل جو میں نے آپ کو اتنے دفعہ بتا چکی ہوں کہ میں نے یہاں پہ بہت کچھ سیکھا, میرے میں کانفیڈنس آ گیا, اور ایسی بہت سی چیزیں, یہی چیز میں آپ کو اتنی دفعہ ریپیٹ کر کے بتا رہی ہوں.
لیکن میں آپ سے آپ کی کوئی اچیومنٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جس کو آپ نے پا کے بہت یعنی اچھا فیل کیا ہو، کوئی اچیومنٹ ہو پوری لائف میں، ان 3 منتھس میں نہیں پوری لائف میں، ریحان اسکول سے پہلے اتنی کوئی اتنے ابھی تک تو میں نے کچھ ایسا خاص اچیو نہیں کیا. ابھی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب جو آگے جاؤں گی میں، مجھے اچیومنٹ کا موقع ملے گا اور مجھے کوئی بڑی انفارمیشن ملے گی اس کے بارے میں، نئی چیزیں کروں گی تب جا کے مجھے کچھ ہوگا. لیکن ابھی تو میں بس نارمل لیول پہ ہوں. اوکے، تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ یعنی آپ کی کوئی ایسی اچیومنٹ نہیں ہے، نہ آپ نے کچھ ایسا اچیو کیا، تو کچھ اور کوئی چھوٹی سی بھی اچیومنٹ ہو، کوئی بھی اچیومنٹ یعنی کچھ بھی ایسا جو آپ نے پایا ہو اور آپ اس سے خوش ہوئی ہوں بہت کہ یہ مجھے مل کر. میں نے ایک دفعہ عمرہ کیا ہوا ہے. میں اس ٹائم پہ بہت خوش ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کافی خوش رہتی ہوں کیونکہ مطلب سب سے بڑی اچیومنٹ میرے لیے وہی ہیں. کیونکہ کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہر ٹائم اسٹرکٹ رہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اور ان کو مطلب ہر ٹائم ان سے چھٹتے رہتے ہیں. میرے پیرنٹس ایسے نہیں ہیں اور کافی سپورٹیو ہیں اور مجھے کافی سپورٹ کرتے ہیں. تو سب سے بڑی اچیومنٹ میرے لیے یہی ہے کہ میرے پیرنٹس اور میرے سبلنگس بھی بہت اچھے ہیں. اوکے، تو آپ کا ڈریم کیا ہے؟ آپ کا سب سے بڑا ڈریم کیا ہے؟ میرا سب سے بڑا ڈریم ہے کہ میں نے اپنا خود کا بزنس کرنا، اور جب وہ اسٹیبل ہو جائے گا تو پھر میں نے اپنی فیملی کو لے کے عمرہ کو جانا. اوکے، تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ قرآن بھی پڑھتی ہیں، تو آپ نے قرآن کی کوئی بھی ایسی حدیث ہو جو آپ ہمیں سنا سکتی ہو، کوئی بھی ایسی کوئی بات ہو جو آپ ہمیں جی، سنا میں نے سکتی بھی حدیث وغیرہ مطلب اس طرح سے نہیں پڑھا. میں صرف قرآن کو بھی ریڈ کر رہی ہوں. جب میرا قرآن کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی. ہو؟ اوکے، تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کو پہلے پڑھنا اچھا لگتا تھا کہ یعنی آپ کو پہلے سے بھی ایسی کسی چیز کا شوق تھا جیسے ریحان کو جیسے اے آئی سیکھنا، کچھ ایسا شوق تھا کہ آپ کو پہلے کیا کہتے ہیں ایسا کوئی شوق نہیں تھا جی، ریحان میرے اسکول میں شوق آنے کا؟ تھا تو ہی میں ریحان اسکول میں آئی ہوں نا. مطلب کہ نارمل اسکول بھی میرے لیے صحیح تھے. میں نارمل اسکول میں ہی کافی اچھا پڑھتی تھی اور میں ریحان اسکول میں بھی اپنا پورا پروگریس دیکھ رہی ہوں. مطلب میں اپنی پوری فوکس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی رہے گا. اوکے، تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کی ہابی کیا ہے؟ میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہوگا آپ کی ہابی کیا ہے؟ میں کیسے بدلا جائے گا؟ میری آپ کا ہابی ہے اسکیچنگ اور ڈرائنگ کرنا. تو آپ کو اسکیچنگ اور ڈرائنگ یعنی پسند ہے، تو آپ نے اب تک کوئی ایسی ڈرائنگ بنائی ہو جسے دیکھ کے آپ خود بھی خوش ہوئی ہوں اور آپ نے کسی کو دکھائی ہو تو وہ بھی آپ سے خوش ہویا ہو یا ہوئی جی، ہو؟ میری کافی ڈرائنگ ہے ایسی کیونکہ مجھے ڈرائنگ کرنا پسند ہے اور مجھے میری ساری ڈرائنگ بھی پسند ہے اور میری ساری ڈرائنگ بھی اچھی لگتی ہیں اپنی، کیونکہ وہ میں نے خود اپنی محنت سے بنائی ہوئی ہیں. اوکے، تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ آپ کا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پرسنل انفارمیشن کے بارے میں مجھ سے منع کیا ہے کوشچن کرنے کا. تو آپ کوئی اور کوشچن کر سکتے ہیں. آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. یہ تو کوئی پرسنل اتنا نہیں ہے، آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. میں نے انٹرویو کے اسٹارٹ میں اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا کہ میرا نام ملائکہ کانفیڈنس والی ہے. اسکول لاہور کیمپس فاؤنڈیشن لیول بیچ 5 اینڈ مائی ایج از 12 years old. اوکے، تو آپ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں تھوڑا آپ بتا اپنا دیں. مائک اپنے ماؤتھ کے آگے رکھیں، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. تو پھر آپ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کیا ہے. اوکے، میں امریکن اسکول میں پڑھ رہی ہوں اور
میں 6 گریڈ تک پڑھی ہوں میں نارمل اسکولس میں، اور 6 گریڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ریحان اسکول میں آئی ہوں. اور اس کے بعد میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا انگلش، اور جو میرا سب سے مطلب جو مجھے اچھا سبجیکٹ نہیں لگتا تھا وہ ہسٹری تھا، کیونکہ وہ بورنگ لگتا تھا مجھے. ویسے میرا کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں تھا جو کہ مجھے بہت برا لگتا ہو، اور گریڈس میں نے ہمیشہ سے اچھے آئے ہیں، اور میرا فیوریٹ سبجیکٹ بھی انگلش ہے. اوکے، تو یعنی آپ کو کوئی برا نہیں لگتا، لیکن آپ کے لیے کوئی ایسا سبجیکٹ ہو جو ڈیفیکلٹ ہو، مشکل ہو. میں نے آپ کو ابھی تو بتایا ہسٹری. اور کیا کہتے ہیں آپ مائک آگے رکھیں کائنڈلی. تو کیا آپ ابھی بھی پڑھ رہی ہیں یا آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا، آپ کو پڑھنا نہیں اچھا لگ رہا ریحان اسکول جوائن کرنے کے میں بعد؟ یہ بالکل بھی نہیں کہوں گی کہ مجھے پڑھنا نہیں اچھا لگ رہا. میں اپنے گھر کے اندر ہی میں اپنی بکس ریڈ کرتی ہوں، اور جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے میں اپنے گھر میں خود بھی پڑھ سکتی ہوں. اور ویسے میں نے نارمل اسکول چھوڑ دیا، میں صرف ریحان اسکول میں ہی ہوں ابھی. اور جو جہاں تک پڑھنے کی بات ہے، مجھے پڑھنا بہت اچھا بھی لگتا ہے، اور میں ساتھ ساتھ اپنے گھر میں بھی پڑھ رہی ہوں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ میں نے پڑھنا چھوڑ دیا یا مجھے پڑھنا پسند نہیں ہے. کائنڈلی اپنا مائک آگے رکھیں، مجھے آواز نہیں آ رہی. تو کوئی ایسا کریئر جو آپ چاہتی ہوں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی ایسا کریئر جو آپ کو چاہیے ہو. بزنس کا کریئر، بزنس میں جاؤں گی میں، اور وہی ہے میرا کریئر. اوکے، تو آپ کے پاس اس کے لیے کوئی ایسی کیا کہتے ہیں امپورٹنٹ ہے، اس پروفیشن ہے آپ کے پاس کوئی بزنس کے لیے؟ آپ کو کیا میں کس سب سے چیز کا زیادہ مجھے بزنس جو کرنا اچھا چاہتی ہیں؟ لگتا ہے، میرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہے بوتیک کا بزنس یا پھر فوڈ کا بزنس. تو آپ کسی یعنی جاب نہیں جوائن کرنا چاہتی، یعنی آپ جاب نہیں کرنا چاہتی، آپ کیا کہتے ہیں بزنس ہی کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے آپ کو یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ میں جاب نہیں کرنا چاہتی. جب تک آپ جاب نہیں کریں گے، آپ اس چیز کے بارے میں معلومات اکٹھی نہیں کریں گے، تو آپ اپنا بزنس نہیں اسٹارٹ کر سکتے. میں نے ریحان اسکول کی ایک وجہ یہ بھی تھی جوائن کرنے کی، کیونکہ مجھے بزنس کے بارے میں کچھ سیکھنا تھا، مجھے ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ریحان اسکول میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے، بہت اچھے طریقے سے سکھایا جاتا ہے. تو یہاں سے بھی مجھے کافی انفارمیشن ملے گی. اور جابس کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں جاب نہیں کروں گی. جب تک میں جاب نہیں کروں گی، مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ ایک ریسٹورینٹ چلانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے. آپ کو ویٹر کی جاب بھی کرنی پڑتی ہے، آپ کو سیلس مین کی جاب بھی کرنی پڑتی ہے، آپ کو کوکنگ کی جاب بھی کرنی پڑتی ہے. آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ اچھا کوک کہاں سے ملے گا، اچھا ویٹر کہاں سے ملے گا، اچھی چیزیں کہاں سے ملے گی، اچھا فرنیچر کہاں سے ملے گا. ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے. تو آپ کے اگر اوپر کوئی پریشر آیا ہو تو آپ کیا کرتی آواز نہیں ہیں؟ آ رہی، کائنڈلی مائک آگے رکھیں. تو آپ کے اگر اوپر کوئی ایسا پریشر آیا ہو جسے آپ نے ہینڈل بڑی مشکل سے کیا ہو، تو آپ نے آپ نے میٹنگ کیوں لیو کی ہے؟ میں بیٹھی ہوں، جلدی آ جائیں اگر آنا تو. میں میٹنگ لیو کر دوں؟ میں نے میٹنگ یہ دماغ پہ کام کرتا ہے. لائکا تو ٹائم بہت ہو گیا ہے، تو آپ اینڈ پہ بس کیا کہتے ہیں کوئی ایسا پیغام ہو جو آپ کیا کہتے ہیں ان کو دینا چاہتی ہوں، تو آپ کوئی پیغام دے دیں.
جی میں ساروں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں، آپ کچھ ایسا کریں جو کہ آپ کے فیوچر میں کام آئے. میں تو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ ریحان اسکول جوائن کریں. اگر آپ نہیں بھی کر سکتے تو آپ کچھ ایسا کریں جو کہ آپ کے فیوچر میں کام آئے، جیسے کہ کچھ کورسز کر لیں. اور ایسا بہت کچھ ہے آج کل اے آئی پہ اور لیپ ٹاپس پہ، آپ کے فونس پہ، آپ کے ٹیبس پہ بہت کچھ ہے ایسا جو کہ آپ کر سکتے ہیں. تو کائنڈلی آپ اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے، اسکرولنگ کرنے کے بجائے کچھ ایسی چیزوں میں اپنا ٹائم یوز کریں جو کہ آپ کو آگے جا کے کام آئے. سو تھینک یو سو مچ. میں تو بس اتنا ہی کہنا چاہ رہی تھی. Thank you for watching, and don't forget to like and subscribe. Bye.